مشتمل على العلل الأربع فالترتيب إشارة إلى العلة الصورية بالمطابقة فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصديقات كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها وإلى العلة الفاعلية بالالتزام إذ لا بد لكل ترتيب من مرتب وهي القوة العاقلة كالنجار للسرير كالنجار للسرير وأمور معلومة إشارة إلى العلة المادية كقطع الخشب للسرير وللتأدي إلى مجهول إشارة إلى العلة الغائية فإن الغرض من ذلك الترتيب ليس إلا أن يتأدى الذهن إلى المطلوب المجهول كجلوس السلطان مثلا بالسرير وذلك الترتيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارح جو ہے وہ شرح کلام مصنف میں مصروف ہیں. ضمنی طور پر ایک فائدہ بیان کر کے دوبارہ شرح کلام مصنف کی طرف آ رہے ہیں. وہ فائدہ ہے اس تعریف کے بعض لطائف کی طرف اشارہ. وہ سمجھنے سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ شے کا جو موقوف علیہ ہے شے کا موقوف علیہ شے میں داخل ہے یا شے سے خارج ہے. شے کا موقوف علیہ شے میں داخل ہو اس سے شے بالقوت ہے یا بالفعل ہے. شے کا موقوف علیہ شے میں داخل اور اس سے شے بالقوت اسے علت مادیہ کا نام دیا جاتا ہے. اس سے شے بالفعل تو علت سوریہ کہلائے گی. اگر وہ شے سے خارج ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تصور میں شے سے مقدم اور وجود میں مؤخر ہے یا وجود میں بھی مقدم ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا وجود شے سے مقدم ہو تو اسے علت فاعلیہ کہتے ہیں اور اگر تصور تو مقدم ہو وجود مؤخر ہو تو علت غائیہ کہتے ہیں. یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ما منہ الشیء ہے یا ما لأجلہ الشیء ہے. ما منہ الشیء ہو تو علت فاعلیہ، ما لأجلہ الشیء ہو تو علت غائیہ. تو یوں علتیں ہو گئیں چار: علت مادیہ، سوریہ، فاعلیہ، غائیہ. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھیں اس تمہید کو. بات یہ کہ جو شارح ہیں وہ شرح کلام مصنف میں مصروف ہیں تو اس دوران ایک فائدہ بتا رہے ہیں. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ ہے اس تعریف کے بعض لطائف کی طرف اشارہ. تو وہ سمجھنے سے پہلے بطور تمہید جانیں کہ شے کا موقوف علیہ شے میں داخل یا شے سے خارج. شے میں داخل تو اس سے شے بالقوت یا بالفعل. اگر بالقوت تو علت مادیہ، بالفعل تو علت سوریہ. ٹھیک ہو گیا. اور اگر شے سے خارج ہو تو وجود میں تصور میں شے پر مقدم، وجود میں مؤخر یا وجود میں مقدم. اگر تصور میں مقدم وجود میں مؤخر تو علت غائیہ، اور اگر وجود میں بھی مقدم ہو تو علت فاعلیہ. علت فاعلیہ اور علت غائیہ کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ما منہ الشیء ہو تو علت فاعلیہ، ما لأجلہ الشیء ہو تو علت غائیہ. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو یوں علتیں ہو گئی ہیں چار: علت سوریہ، علت مادیہ، علت فاعلیہ، علت غائیہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے اب آپ مثال سمجھ لیں، پھر آتے ہیں شرح کلام مصنف کی جانب. آپ دیکھیں کہ جو بڑھئی ہے
وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں یہ تخت بناؤں، اس پہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ جلوہ فرما ہوں گے. عرفان جی. تو اب کیا ہے کہ اس کے ذہن میں تصور آیا بادشاہ کے بیٹھنے کا، جلوس سلطان برسریر، تصور پہلے آیا لیکن بیٹھنا تو بعد میں پایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کو مال اجل ہی شے کو تو جب بھی صحیح ہے جاوید. تو اب کیا ہے، یہ جو بیٹھنا ہے اس پر یہ علت غائیہ ہے. بنائے گا کون؟ بڑھئی بنائے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو بڑھئی بنائے گا تو یہ ہو گیا علت فاعلیہ. لکڑیوں سے بنائے گا. ٹھیک ہے. ذہن میں رکھنا خالی لکڑیاں یہ اس تخت کے لیے مادہ کی حیثیت رکھتی ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اس سے شے بالقوت ہے بالفعل ہے. خالی لکڑیوں کے پائے جانے سے تو تخت نہیں بن جائے گا نا جی. تو لکڑیوں سے وہ تخت بالقوت ہے. تو لکڑیوں کے جو ٹکڑے ہیں یہ اس کے لیے علت مادیہ ہے. وہ جو اس کو صورت لگی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو جب صورت لگ گئی تو بالفعل تخت بن گیا یا ابھی باقی ہے؟ بن گیا نا. یہ علت فاعلیہ ہے اور علت سوریہ ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ چار کیا ہو گئیں؟ یہ علت سوریہ، مادیہ، فاعلیہ اور غائیہ ہو گئی. بات ہے ہی ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو شارح کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی ہے نا، کس کی؟ ترتیب کی. ترتیب کی یہ تعریف بڑی لطیف ہے. مطلب تعریف تو تعریف ہے، اس تعریف کے ساتھ ساتھ جو ترتیب کی نظر و فکر کی علل اربع ہے نا، علل اربع کی جانب بھی اشارہ ہے. علل اربع پر بھی یہ مشتمل ہے. ترتیب و امور معلومت، ترتیب و امور معلومت، امور معلومہ یہ ہو گئی علت مادیہ. سمجھے بات کو؟ اس کو ترتیب دینا، مخصوص صورت دینا، یہ علت سوریہ. سمجھے بات کو؟ اور جب ترتیب دی جائے گی تو کوئی مرتب بھی ہوگا. ترتیب مصدر ہے نا، تو فاعل کی جانب اشارہ کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ وہ جو مرتب ہے علت فاعلیہ. ٹھیک ہے. تو کیوں ترتیب دے رہے ہو؟ کہا للتعدی الی مجہول، للتعدی الی مجہول، مجہول تک رسائی، علت غائیہ. چاروں علتیں بنی نہ بنی؟ یہ لطیفے ہیں. یہ لطیفہ اس تعریف کا، تعریف کے لطائف سے باز یہ ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ عاطف سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اور اس تعریف کے لطائف سے یہ ہے کہ یہ مشتمل ہے علل اربع پر. تو ترتیب، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ علت سوریہ کی طرف اشارہ ہے. اشارہ ہے علت سوریہ کی جانب مطابقتاً. ٹھیک ہے نا. تو یہ مزید بات کرتے ہیں، آگے کر لیں، وہ معنی کر لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور علت فاعلیہ کی جانب بطور التزام اور امور معلومہ اشارہ ہے علت مادیہ کی جانب، اور للتعدی الی مجہول اشارہ ہے علت غائیہ کی جانب. سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس مقام کا خلاصہ. مزید کچھ فوائد. جی سو گئے تھے؟ سو گئے تھے تو پھر کیوں؟ کمال کرتے ہو یار. تو جو تمہید ہے، اس تمہید کے بعد جو ہے آپ کو بتایا، جیسے اس کی تخت ہے، اس کے لیے جو تصور ہے اس چیز کا، بھئی بادشاہ اس پہ بیٹھے گا، یہ علت غائیہ ہے. بنانے والا علت فاعلیہ ہے. لکڑی کے ٹکڑے علت مادیہ ہیں. مخصوص جو صورت ہے یہ علت سوریہ ہے. اب کا ترتیب و امور معلومت للتعدی الی مجہول، امور معلومہ میں ترتیب ہوگی. تو امور معلومہ گویا کہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں. امور معلومہ لکڑی کے ٹکڑے علت مادیہ. ٹھیک ہے. اب لکڑی کو جو صورت لگتی ہے
امور معلومہ کو ترتیب دیتے ہو تو ایک صورت بن جاتی ہے علت سوریہ. ترتیب علت سوریہ. ترتیب مصدر ہے. جب مصدر ہے تو جو مرتب ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ جو مرتب کی طرف اشارہ ہے یہ علت فاعلیہ جیسے بڑھئی. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب دے کیوں رہے ہو؟ کاجی مجہول تک رسائی. تخت بنا کیوں رہے ہو؟ تاکہ بادشاہ بیٹھے. تو جلوس سلطان علت غیہ. یہاں پر کیا ہے؟ للتعدی الی مجہول علت غیہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہو گیا کہ اس تعریف میں علل اربع کی جانب یہ تعریف علل اربع پر مشتمل ہے. صرف اشارہ نہ کہیں. یہ ترتیب علل اربع پر مشتمل ہے. اب سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا اس کا خلاصہ. اب شارح نے کہا وَمِن لطائف هذا التعریف. وَمِن لطائف هذا التعریف. اس تعریف کے لطائف کا بعض یہ ہے. من ہو گیا تبیزیہ. اس تعریف کے لطائف کا بعض یہ ہے. اعتراض یہ کہ یہ ان مذکورہ امور کو آپ بعض لطائف تب کہہ سکتے ہیں جبکہ اور بھی لطیفے ہوں اس کے اندر. سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں. لطیفہ ضروری تھوڑا ہی ہے جس پہ ہنسی آئے. جی وہ امور دقیقہ باریک امور جی تو جن پر کوئی شے مشتمل ہو تو ذہن میں رکھیں. آپ نے کہا من لطائف. من ہو گیا تبیزیہ. من تبیزیہ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر اور بھی لطائف ہونے چاہیے لیکن یہ ان کا بعض ہے. تو اب من لطائف جب کہا شارح نے تو آپ کو اس کے دیگر لطائف بھی بیان کرنا پڑیں گے. نہیں سمجھے بات ہے؟ یہ ذہن میں یہ سوال ہے. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو من ہے وہ لطائف کی حادت تعریف کی جانب اضافت سے پہلے داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ لطائف کا بعض ہے. من لطائف کی اضافت سے پہلے من کا داخلہ ملحوظ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اضافت پہلے من بعد میں، یوں نہیں. من پہلے اضافت بعد میں، لحاظ یوں ہے. تو جب من پہلے لطائف اضافت بعد میں تو یہ لطائف کا بعض ہونا کافی ہے. اس تعریف کے متعدد لطائف کا بعض ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ یعنی مطلق لطائف کا بعض یہ ہے. تو کائنات میں بے شمار لطیفے ہیں. کچھ بندے بھی لطیفے ہوتے ہیں. جاوید ہوتے ہیں نا. جیسے کل وہ ایک میں نے تصویر شیئر کی تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ تعلق والے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ میں برگر کی جو ہے نا وہ تصویر لے کر تو اوپر لکھ دیے یورین سیمپل. تو میں نے کہا بھئی یہ تو عجیب سی بات ہے. تو اصل میں وہ وہاں پر گئے تھے یورین سیمپل دینے کے لیے گئے تھے، ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے تھے. تو وہ جہاں ٹیسٹ کروانے گئے تو ہاتھ میں برگر لے کر تصویر دے کر تو اوپر لکھوا دی یورین سیمپل. یہ بھی تو لطیفہ ہی ہے نا. توجہ رکھیں. تو توجہ ہے آپ کی. مسئلہ یہ ہے کہ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ من کا داخلہ پہلے ملحوظ ہے اور اضافت بعد میں ملحوظ ہے. تو اب اس کے لیے یہاں جو بیان کردہ امر ہے اس کے لیے یہ کافی ہے کہ لطائف کا بعض ہو، مطلق لطائف کا بعض ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس تعریف کے لطائف کا بعض ہو، اور مطلق لطائف کا تو یہ بعض ہے. سمجھے؟ پہلا جواب. دوسرا جواب ہے چلے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اضافت پہلے اور تبیز بعد میں ہے، تو پھر بھی اس کے اور بھی فوائد ہیں، اور بھی لطائف ہیں اس کے اندر. سمجھے بات کو؟ آپ غور کریں. جیسے کہا تھا ترتیب و امور معلومۃ. اس تعریف میں اس چیز یہ ملحوظ ہے، اس بات پر تنبیہ موجود ہے کہ بھائی جو ترتیب ہے اس کے لیے ما فوق الواحد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر امور کے ساتھ معلومہ کی قید، اس پہ تنبیہ ہے کہ جن امور میں ترتیب ہے ان کے لیے علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. للتعدی الی امر، آخر کے بجائے کیا کہا تھا؟ للتعدی الی مجہول، مطلوب میں جہالت ضروری ہے. یہ بھی تو لطائف ہے. تین یہ بیان کر دیے تو یہ بھی تھے. تو
تو یہ بعض بنے نہ بنے، تو یہ کل لطائف کا بعض بن گئے، اور بھی لطائف ان کا استخراج کیا جا سکتا ہے۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ من ہے تبعیضیہ، من تبعیضیہ ہے، تو اب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لطائف اور بھی ہیں، اس تعریف کے، اس تعریف کے اور لطائف بھی ہیں، یہ ان کا بعض ہیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ دیگر لطائف کو بھی بیان کریں۔ اس من لطائف هذا التعریف، اس کی کما حقہ معرفت موقوف ہے دیگر لطائف کی معرفت پر۔ تو دیگر لطائف کیا ہے؟ اس کا ہم نے پہلا جواب دیا کہ بھئی یہ تبعیض جو ہے وہ پہلے اور اضافت بعد میں ملحوظ ہے، تبعیض پہلے اور اضافت بعد میں ملحوظ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب تبعیض پہلے اضافت بعد میں ملحوظ ہے تو ذہن میں رکھنا مذکورہ امور کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لطائف کا بعض ہوں۔ اس تعریف کے لطائف کا بعض ہونا ضروری نہیں ہے، لطائف کا بعض ہوں، اور لطائف کا تو یہ بعض ہے، بے شمار امور ہیں دنیا کے اندر، لا تعد ولا تحصى لطائف ہیں، ان میں کے بعض تو یہ ہیں۔ سمجھے بات کو؟ یہ ہے کہ من کا داخلہ پہلے اور اضافت بعد میں ملحوظ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم یوں کر لیتے ہیں کہ لطائف و هذا التعریف پہلے، اب داخل کیا من، پہلے تو لطائف و هذا التعریف، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے من داخل کیا، اب بنایا ہم نے من لطائف هذا التعریف، من لطائف هذا التعریف۔ اب کیا ہو گیا؟ اس تعریف کے لطائف کا بعض وہ بھی ہے، وہ آپ کو بتایا دیگر لطائف بھی موجود ہیں، جیسے ترتیب امور، امور جمع لا کر اشارہ تھا کس بات کی طرف کہ ترتیب کے لیے ما فوق الواحد ضروری، معلومات میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کیا کہ بھئی جن میں ترتیب ہے ان میں علم لازم، للتعدی لا مجہول، اس میں اشارہ تھا کہ مطلوب میں جہالت ضروری، یہ بھی تو لطائف تھے، جیسے وہ لطائف تھے اسی طرح یہ بھی لطائف ہے، تو لہٰذا یہ ان کا بعض ہوا۔ بات سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں۔ اور اس تعریف کے لطائف سے یہ ہے کہ یہ مشتمل ہے علل اربع پر، کہا یہ مشتمل ہے علل اربع پر، اس پر پھر اعتراض ہے۔ آپ نے کہا کہ علل اربع پر یہ مشتمل ہے، کیا ہے؟ علل اربع پر مشتمل ہے۔ آپ غور کریں کہ ترتیب اشارہ کیا آپ نے علت سوریہ کی جانب، ٹھیک ہے، امور معلومہ علت مادیہ کی جانب، للتعدی الی مجہول کیا ہو گیا؟ علت غائیہ کی جانب، تو علت فاعلیہ تو موجود نہیں ہے۔ سمجھو بات کو؟ علت فاعلیہ تو موجود نہیں ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ چائے ہے، ابھی نہیں آئی جی، تو یہ چائے مشتمل ہے کس پر؟ چینی پر، پتی پر، دودھ پر، جی، پانی بھی ہوتا ہے نا، پانی پہلے سے ملا ہوتا ہے دودھ کے اندر، جی، تو اب یہ اس پر مشتمل ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اجزاء ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیں تو ترتیب جز ہے اس تعریف کا، ٹھیک ہے، یہ علت سوریہ ہو گئی ہے، جی، امور معلومہ علت مادیہ ہو گئی ہے، للتعدی علت غائیہ ہو گئی ہے، علت فاعلیت کو وجود نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے، تو اس کا جواب یہ کہ یہاں پر اشتمال سے مراد اشتمال الکل علی الاجزاء نہیں ہے، نہ اشتمال الکلی علی الجزیات، بلکہ اشتمال الدال علی المدلول ہے۔ اشتمال سے مراد کیا ہے؟ اشتمال الدال علی المدلول، سمجھے بات کو؟ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کیا کہا؟ بالمطابقت بالالتزام میں، تو یہ جو ہے بالمطابقہ اور بالالتزام، یہ تو دلالت کی اقسام ہے نا، نہ کہ اجزاء کی یا جزیات کی اقسام ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر یہ اشتمال الکل علی الاجزاء ہوتا تو بالمطابقت بالالتزام کے کیا معنی ہوتے؟ اشتمال الکلی علی الجزیات ہوتا تو جب بھی اس کے کوئی معنی نہ بنتے۔ یہ بالمطابقت اور بالالتزام جو ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہے اشتمال الدال علی المدلول۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو ترتیب یہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ علت سوریہ پر دال، البتہ بالمطابقت،
لیکن علت فعلیہ پر دال بالالتزام، امور معلومہ علت مادیہ پر دال بالمطابقت، للتعدی امور علت غائیہ پر دال بالمطابقت. بات سمجھے؟ تو اشتمال کے معنی اشتمال الدال علی المدلول کے اب کوئی اعتراض نہیں. تو جو ہے مشتمل ہے 4 علتوں پر، تو ترتیب اشارہ ہے علت سوریہ کی جانب بالمطابقت. اب آپ دیکھیں نا کہ کیا ہو گیا، کچھ ہو گیا یار. تو اب دیکھیں کہ یہ علت ترتیب ہے علت سوریہ. ترتیب کیا ہے؟ علت سوریہ. وہی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو فَإِنَّ صورت الفکر، فکر کی صورت کیا ہوتی ہے؟ دیکھو تعریف ہو رہی ہے فکر کی، نظر و فکر کی تعریف ہو رہی ہے. تو نظر و فکر کی تعریف میں جو ترتیب ہے اس کو قرار دیا علت سوریہ. غور کریں کہ یہ ترتیب ہوتی کیا ہے؟ ترتیب ہوتی ہے حیت اجتماعیہ الحاصلہ للتصورات والتصدیقات. الحیت الاجتماعیت الحاصلۃ للتصورات المعلومۃ والتصدیقات المعلومہ. یوں کہے الحیت، یہ جو ترتیب ہے یہ کیا ہے؟ الحیت الاجتماعیت الحاصلۃ للتصورات امور معلومہ جو کہا تھا، للتصورات المعلومہ والتصدیقات المعلومہ. یہ کیا ہے؟ الحیت الاجتماعیہ، یہ ہے ترتیب. سمجھ رہے بات کو؟ تو ذہن میں رکھنا یہی تو علت سوریہ ہے اس کی. تو پھر ترتیب علت سوریہ بنی نہ بنی؟ نہیں سمجھے؟ بیان کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کہا کہ ترتیب علت سوریہ ہے، اب وضاحت کر رہے ہیں کہ ترتیب علت سوریہ کیسے ہے. آپ غور کریں کہ ترتیب کیا ہے. کا ترتیب الحیت الاجتماعیت الحاصلۃ للتصورات المعلومۃ والتصدیقات المعلومہ. یہ جو حیت اجتماعیہ ہے، یہ حیت اجتماعیہ ہے ترتیب. اور ذہن میں رکھنا یہی ہے صورت فکر، یہی ترتیب ہے، یہی صورت فکر ہے. تو پھر ترتیب علت سوریہ بنی نہ بنی؟ نہیں سمجھے ہو؟ مانا کریں. کیونکہ فکر کی صورت وہ حیت اجتماعیہ ہے جو حاصل ہے تصورات اور تصدیقات کو. تصورات تصدیقات سے مراد تصورات تصدیقات معلومہ. سمجھے ہو؟ اب سمجھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ محسوسات کے ساتھ اس کی تشبیہ کر رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ مثل اس حیت کے جو حاصل ہے تخت کے اجزاء کے لیے ان اجزاء کے اجتماع میں، وہی کل حیت الاجتماعیت الحاصلۃ لاجزاء السریر. کہتے کل حیت الاجتماعیت الحاصلۃ لاجزاء السریر. یوں کہہ دیتے تو بالکل الحیت الاجتماعی جیسے وہ ہے ویسے ہی ہوتا. یہ صرف جو ہے عبارت میں تفنن ہے. کا کل حیت الحاصلۃ فی اجتماعہا، مراد وہی حیت اجتماعیہ. نہیں سمجھو؟ مثل اس حیت کے جو حاصل ہے تخت کے اجزاء کو اب ان کے اجتماع کی حالت میں، ٹھیک ہے، ان کے اجتماع اور ترتیب کی حالت میں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا علت سوریہ کے مطابقتاً اشارہ ہو گیا، ترتیب اشارہ ہو گیا علت سوریہ کی جانب مطابقتاً، اور علت فاعلیہ کی جانب بالالتزام. یہ کیسے التزامی طور پر کیسے اشارہ ہوا اس کی طرف؟ علت فاعلیہ کی جانب کا بھی ترتیب ہے نا، مصدر حدث. ٹھیک ہے، اس کے لیے محدث چاہیے، اس کے لیے فاعل چاہیے، اس کے لیے مرتب چاہیے. لازمی طور پہ چاہیے نہیں چاہیے؟ وہ لازمی طور پہ مرتب چاہیے. جب لازمی طور پہ مرتب چاہیے علت فاعلیہ یہی ہے جو مرتب، کیونکہ حصہ لے لیا. ضروری ہے ہر ترتیب کے لیے مرتب. ہاں تو وہ جو ہے وہ مرتب کون ہے؟ کہا کہ وہ قوت عاقلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ قوت عاقلہ. جیسے جو بڑھئی ہے وہ تخت بنانے کے لیے، تو جو ہے آپ کے یہاں کون بناتے ہیں؟ لکڑی کا کام کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ ڈرکھن. کوئی ایک بتاؤ تاکہ وہ یاد کروں. واڈو ڈرکھن. صحیح ہے. تو یہ جو سمرو ہوتے ہیں انہی میں نہیں ہوتے؟ نہیں تو سمرو میں بھی 2 قومیں ہیں نا. کون کون سے ہیں؟ ان میں کیا ہے فرق؟
वही रखड़ हुए ना फिर, सही। और दूसरे तो शू धोबियों को बोलते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं जी। खबर है मुझे, इतना थोड़ा बहुत तो पता है मुझे। तो जो है आपकी जैसे बढ़ई तख्त के लिए और उमूर मालूमा इशारा है इल्लत मादिया की तरफ, जैसे लकड़ी के टुकड़े तख्त के लिए, ठीक है। अब ये जो है ना, इन्होंने जो कहा कि भाई वही अलकुव्वतुल आकिला, तो चलो यहाँ पर भी एक सवाल समझ लो। इज़ ला बुद्दा लिकुल्लि तरतीबिन मिन मुरत्तिबिन वही अलकुव्वतुल आकिला, तो इसको इन्होंने बनाया इल्लत फ़ाइलिया। इसको क्या बनाया? इल्लत फ़ाइलिया। ज़हन में रखना कि इल्लत जो है वो मालूल जब वजूद में आता है तो इल्लत मौजूद नहीं रहती। यहाँ पर जिनको इल्ल करार दिया जा रहा है ये सारे हैं गोया के किसके लिए? ये सारे हैं उसके लिए, मालूल के लिए मुइद की हैसियत रखते हैं। और पहले ही बात गुजरी है कि मालूल का अदम तारी इल्लत का या मुइद का जो अदम तारी है वो उसके लिए मालूल के वजूद के लिए ज़रूरी है। मालूल का वजूद मुइद के अदम तारी पर मौकूफ़ है, समझे बात को? तो यहाँ पर मालूल हासिल होता है तो अकल कुव्वत आकिला ख़त्म तो नहीं होती, कुव्वत आकिला तो बरकरार रहती है। तो फिर आप इसको कैसे करार दे सकते हैं? इल्लत फ़ाइली कैसे करार दे सकते हैं? सवाल समझे नहीं समझे? ये सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि आप देखें ना, उसका जवाब ये है कि नज्जार इल्लत फ़ाइली है किसके लिए? उस तख्त के लिए। लेकिन तख्त बनने के बाद वो नज्जार बाकी रहता नहीं या मर जाता है? बाकी रहता है ना। तो जैसे वो बाकी है इसी तरह कुव्वत आकिला बाकी है। ये हो गया इल्ज़ामी जवाब, ठीक है ना। हल क्या है? हल समझे। हल ये कि वो जो कुव्वत आकिला है ना, वो जो नज्जार है, नज्जार खुद मुइद नहीं है, नफ्स मुइद नहीं है, जुज़उल मुइद है। नज्जार का जो अपना वजूद है ये नफ्स मुइद नहीं है, बल्कि आप देखो नज्जार अपने हाथों की हरकत वगैरह वगैरह उसके साथ मिलकर मुइद है, ठीक है। और जब मालूल वजूद में आता है तो ये नज्जार और वो हाथों की हरकत ये सारे का सारे मजमू मुइद था। मजमू तफावत हो चुका है, ऐसा नहीं है। हाथों की वो मखसूस हरकत तो ख़त्म हो चुकी है ना, अब जो बाकी है तो नज्जार का अपना वजूद बाकी है। समझ रहे हो बात को? तो लिहाजा जैसे यहाँ पर वो नफ्स मुइद नहीं है, मुइद का जुज़ है, इसी तरह कुव्वत आकिला नफ्स कुव्वत आकिला ये नफ्स मुइद नहीं है बल्कि मुइद का जुज़ है। समझे बात को? तो मालूल जब पाया जाए तो मुइद का अदम तारी ज़रूरी है, मुइद के हर जुज़ का अदम तारी ज़रूरी नहीं है, जुज़उल मुइद का अदम तारी ज़रूरी नहीं है। बात समझे नहीं समझे? ठीक है। तो यहाँ पर भी मामला यही है। इसलिए ये कुव्वत आकिला को आप करार दे सकते हैं, इल्लत फ़ाइली करार दे सकते हैं। बात समझे? दोबारा सब समझे इस बात को। कुव्वत आकिला को इन्होंने करार दिया इल्लत फ़ाइलिया। इस पर एतराज़ ये कि जो इल्लत फ़ाइलिया, यहाँ पर जो इल्लत फ़ाइलिया की हैसियत है वो मुइद की हैसियत है। और मुइद के लिए ज़रूरी है कि जब मालूल मौजूद हो तो मुइद मादूम हो जाए, क्योंकि मालूल जो है वो मुइद के अदम तारी पे मौकूफ़ होता है। हालांकि जब शय का इल्म हासिल होता है तो अब लाजमी तो वहाँ पर तो कुव्वत आकिला कदम नहीं होता, समझे? ये एतराज़ तो उसका एक इल्ज़ामी जवाब है। इल्ज़ामी जवाब ये है कि ये मुशाबे किसके? नज्जार के। तो जैसे तख्त के वजूद पे नज्जार मादूम नहीं होता, जैसे मालूम के वजूद पे कुव्वत आकिला मादूम नहीं होती, माकूल के हुसूल पे कुव्वत आकिला मादूम नहीं होती, समझे? ये इल्ज़ामी जवाब है ना। हल ये है, आप तवज्जो रखें, हल ये है कि जो चीज़ है मुइद वो नफ्स नज्जार नहीं है, बल्कि नज्जार और उसकी हाथों के हरकत वगैरह वगैरह ये मिल के मुइद है, ठीक है। और ख़ुद नज्जार जो है ये जुज़उल मुइद है,
تو معید کا عدم تاریک ہے، اس کا دخل ہوتا ہے کس میں؟ اس کا معلول کے وجود میں دخل ہوتا ہے معید کا، جزء المعید کا نہیں۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ قوت عاقلہ نفس معید نہیں ہے، جزء المعید ہے، تو لہٰذا جزء المعید کا عدم جو ہے وہ ملحوظ نہیں ہوتا، معید کا عدم ملحوظ ہوتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ اور للتعدی الی مجہول اشارہ علت غائیہ کی جانب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علت غائیہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے آپ کو بتایا کہ جو غرض مطلوب ہوتی ہے، تصور پہلے ہوتا ہے، اصول بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ غرض اس ترتیب سے نہیں مگر یہ کہ پہنچے ذہن مطلوب مجہول تک۔ جب غرض یہ تو علت غائیہ ہوئی، اس کی مثال دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے سلطان کا بیٹھنا مثلاً تخت پر۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے کافی ہے۔